یہ خیال کرنا، آقا علیہ السلام کو یہ سمجھنا یہ عقیدہ رسالت کے خلاف ہے اور شان رسالت میں بے ادبی ہے، یہ سمجھنا کہ مر گئے معاذ اللہ، مٹی میں ہو گئے اور آج کی تاریخ میں اور آج کے دن میں زندہ نہیں۔ سنو، رسول پاک تو ولادت سے پہلے بھی زندہ تھے۔ کنتو نبیم و آدم بین الروح والجسد، حضرت آدم پیدا نہ ہوئے تھے تب بھی زندہ نبی تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ حدیث پاک سنیے کہ کس طرح زندہ ہیں یا نہیں۔ ابو داؤد سیاستہ کی حدیث اور حدیث صحیح، حدیث نمبر 1047، سنن ابی داؤد، پھر سنن نسائی سن لیں، پھر ابن ماجہ، پھر مسند احمد بن حنبل، پھر صحیح ابن حبان، پھر مستدرک حاکم، کل کتب حدیث مختلف طرق سے حدیث صحیح لاتے ہیں، اور اس کی توثیق ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ ابن القیم کرتے ہیں۔ ابن القیم جلاء الافہام میں اوس بن اوس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگو اکثروا علی من الصلاۃ فی یوم الجمعہ، لوگو جمعہ کے دن مجھ پر بڑی کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا درود و سلام میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے ہوں تو پیش کس پر کیا جاتا ہے؟ جو مر کے مٹی ہو جائے اس پر درود و سلام پیش کیا جا سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا پیش کیا جاتا ہے۔ سنیے آگے، قالوا یا رسول اللہ وکیف تعرض علیک صلاتنا وقد حرمت، جب آپ کا وصال ہو جائے گا، وفات پا جائیں گے اور آپ قبر انور میں ہوں گے تو اس وقت بھی ہمارا درود و سلام پیش کیا جائے گا؟ آقا علیہ السلام کا جواب سنیے، اور عقیدے اپنے نفس کی شرارت اور جہالت کے ساتھ من گھڑت نہ بنائیے، عقیدے وہ رکھیے جو تاجدار کائنات نے سکھائے۔ آقا نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، ہاں میری وفات کے بعد بھی تمہارے درود و سلام مجھ پر پیش ہوں گے، چونکہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ پھر اسی طرح یہ حدیث آگے آئیے، آقا علیہ السلام نے حدیث ابو الدرداء اور روایت ہے ابو الدرداء کی، جسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا سند صحیح سے، حدیث نمبر 1637، اور علامہ ابن القیم علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد نے پھر توثیق کی۔ وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان احدا لا یصلی علی الا اردت علی صلاتہ حتی یفرغ منہا، فرمایا لوگو قیامت تک کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھے اور اس کے فارغ ہونے سے پہلے مجھ پر پیش نہ ہو جائے۔ ابھی درود و سلام ختم نہیں کرتا کہ مجھے پیش ہوتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں حضرت ابو الدرداء قلت وبعد الموت، یا رسول اللہ جب آپ وفات فرما جائیں گے اس کے بعد بھی؟ لوگ کہتے ہیں آج کی تاریخ میں زندہ نہیں، معاذ اللہ، میں تمہیں آج کی تاریخ بتاتا ہوں کیا ہے۔ پوچھا وفات کے بعد بھی؟ آقا نے فرمایا قال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا ہاں وفات کے بعد بھی اللہ کے نبی پر زمین پر حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم کو کھائے، اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اسے قیامت تک رزق دیا جاتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حسن بن علی ابن ابی طالب روایت کرتے ہیں، امام ابو یعلا سند صحیح کے ساتھ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو صلو علی وسلمو، مجھ پر کثرت سے درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی، فإن صلاتکم وسلامکم یبلغنی اینما کنتم۔ ایک تو تھا کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، نہیں یہ دوسری بات فرمائی، فرشتے تو نوکری کرتے ہی ہیں پہنچانے کی، فرشتے اسی طرح پہنچاتے ہیں آقا کی بارگاہ میں درود و سلام جیسے ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھے اگر حضور خود سنتے ہمارا درود و سلام تو فرشتے کیوں پہنچاتے؟
اگر ذہن میں یہ آئے تو میرا سوال ہے، اگر خدا خود دیکھتا تو فرشتے نامہ اعمال خدا کو لکھ کر کیوں پہنچاتے؟ فرشتے صبح و شام ہمارا نامہ اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اس پیش کرنے سے اگر علم خدا کی نفی نہیں ہوتی تو جو فرشتے درود و سلام پیش کرتے ہیں اس سے علم مصطفیٰ کی نفی نہیں ہوتی. آقا نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر درود و سلام کی کثرت کرو، اس لیے کہ تمہارا درود اور تمہارا سلام خود پہنچتا ہے مجھ پر جہاں بھی ہوتے ہو. ارے بمبے والو، بمبئی سے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو گے، خدا کی قسم گنبد خضرا میں مصطفیٰ خود سنتے ہیں. میں سند کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سند کے